پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ دفاعی معاہدہ کیا ہے؟ خطے میں سیکیورٹی کے تناظر میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ خلیجی ریاستیں اور خطے کے دیگر ممالک اب امریکہ کی بجائے پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ کیا نیٹو کی طرز کا کوئی اتحاد مسلم ممالک بھی تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ابراہیم۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے جمعہ کے روز مکہ مکرمہ میں ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے الصفا محل میں دستخط کیے۔ اس معاہدے کے ذریعے 3 سنی ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں، انہوں نے ایسے وقت میں دفاعی تعاون کو مضبوط کیا ہے جب ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ یمن سے حوثی حملے پہلے ہی دوبارہ شروع ہو چکے ہیں اور خطے میں بڑھتی ہوئی جنگ نے تیل برآمد کرنے والے خلیجی ممالک کو ایرانی میزائل حملوں کے خطرات سے دوچار کر دیا ہے، اور یہ ممالک ایران کے متعدد ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد سیکیورٹی فراہم کرنے والے ملک کے طور پر امریکہ کے کردار پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے تقریباً 3 برس سے مشرق وسطیٰ مسلسل جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایران اور اس کے اتحادی 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد سے مسلسل جوابی حملے کر رہے ہیں۔ تہران سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان اور اردن پر حملے کر چکا ہے اور ان کی توانائی کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل غزہ میں جنگ کر چکا ہے، جس میں 73,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل جنوبی لبنان میں داخل ہو چکا ہے اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، جبکہ ایران کے خلاف 2 فضائی کارروائیاں بھی کر چکا ہے۔ اگرچہ ترکیہ اور پاکستان، جو مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی مرکز سے قدرے باہر واقع ہیں، براہ راست بڑے حملوں سے محفوظ رہے ہیں، تاہم دونوں ممالک ان تنازعات کو ختم کرنے کے خواہاں ہیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی سلامتی اور معیشت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ ان حالات میں تینوں ممالک، اسرائیل اور انقلابی شیعہ ایران، دونوں کے بڑھتے ہوئے جارحانہ فوجی رویوں سے تشویش رکھتے ہیں۔ تینوں ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت اور خطے میں فوجی قوت کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے تحت تینوں میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تاہم مشترکہ بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ہر ملک نے کون سی مخصوص دفاعی ذمہ داریاں قبول کی ہیں، اور یہ بھی واضح نہیں کہ یہ معاہدہ ایک دوسرے کے دفاع میں انہیں کس حد تک کسی مخصوص فوجی کارروائی کا پابند کرے گا۔ یہ معاہدہ نیٹو طرز کا اتحاد نہیں ہے اور نہ ہی کسی نئے باقاعدہ علاقائی بلاک کے قیام کا اشارہ دیتا ہے۔ ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماز نے کہا کہ یہ معاہدہ کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک ترک عہدیدار نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور ان ممالک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ موجود کسی بھی معاہدے کو ختم یا متاثر نہیں کرتا۔ وزیر اعظم پاکستان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ انہیں سعودی ولی عہد اور ترک صدر کے ہمراہ اس معاہدے پر دستخط کرنے پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کی ڈھال کا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ تینوں ممالک اور وسیع تر مسلم دنیا کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گا۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی معاہدے کے لیے کوششوں اور لگن کو بھی سراہا۔ تاہم سعودی نائب وزیر برائے عوامی سفارتکاری نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ یہ معاہدہ کسی فوجی محور یا فرقہ وارانہ بلاک کے قیام کی کوشش نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق کسی جوہری عزائم یا ہتھیاروں کی دوڑ سے ہے۔ گلف ریسرچ سینٹر کے چیئرمین عبدالعزیز ساگر نے کہا، مسلم دنیا کی 3 بااثر ریاستیں
ایسے وقت میں اکٹھی ہو رہی ہیں جب غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ سہ افریقی ڈھانچہ تینوں ممالک کی مشترکہ سفارتی اور دفاعی قوت کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے کی قیادت میں ایک نئے سیکیورٹی نظام کے قیام میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ اس بیان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ترکیہ نیٹو اتحاد میں مجموعی طور پر دوسری سب سے بڑی فوج رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں سب سے بڑی فوج اسی کے پاس ہے۔ سعودی عرب اسلام کے مقدس ترین مقامات کا میزبان اور دنیا کے بڑے تیل برآمد کنندگان میں شامل ہے، جبکہ پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہے۔ پاکستان کئی دہائیوں سے سعودی افواج کو تربیت اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا رہا ہے، جبکہ ترکیہ اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ جنگی بحری جہازوں اور تربیتی طیاروں کا تبادلہ بھی کرتے رہے ہیں۔ سعودی عرب ترکیہ سے ڈرونز خریدنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ اگرچہ پاکستان نے گزشتہ سال سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، جس کے تحت پاکستان نے سعودی عرب میں تقریباً 8,000 فوجی اہلکار، لڑاکا طیارے، ڈرونز، فضائی دفاعی نظام تعینات کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کویت کے ساتھ بھی سیکیورٹی فراہم کرنے کے بدلے توانائی کے شعبے میں تعاون اور سرمایہ کاری سے متعلق مذاکرات شروع کیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے اس معاہدے کی کیا اہمیت ہے؟ ریاض کے لیے یہ معاہدہ اس کی سفارتی سیاسی قوت اور اثر کو بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ ایران سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ خطے میں علاقائی خطرات میں آنے والی تبدیلیوں کو بہتر بنا سکے گا۔ ریاض اس معاہدے کو علاقائی قیادت کے طور پر منوانے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ ایک اور اہم علاقائی طاقت ترکیہ کے ساتھ نئے سیکیورٹی معاہدے کی میزبانی کر کے سعودی عرب خود کو ایسے وقت میں علاقائی استحکام کے چہرے کے طور پر پیش کر رہا ہے جب خطے کی دیگر بڑی طاقتیں ایران اور اسرائیل عدم استحکام پیدا کرنے والی قوتوں کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ نیا معاہدہ شاید اس بات کا مزید ثبوت بھی ہے کہ ریاض واشنگٹن سے سیکیورٹی ضمانت حاصل کرنے کی اپنی کوششیں ترک کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کے تناظر میں اس معاہدے کو دیکھا جائے، یہ معاہدہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی ڈھانچے میں مزید مضبوطی سے شامل کرتا ہے۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب اسلام آباد نے حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ ایک نئے باہمی دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دی ہے، اور اسی دوران خطے کے دیگر اتحادی ممالک مثلاً مصر اور اردن کے ساتھ بھی دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کو، جس کی آبادی اکثریتی طور پر مسلم ہے اور جس کے پاس جوہری صلاحیت موجود ہے، خطے میں مزید وقار اور اثر و رسوخ بھی فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی رہنما چاہتے ہیں کہ دنیا پاکستان کو ایک ایسے مفید اور مؤثر عالمی کردار کے طور پر دیکھے جو عالمی سطح پر مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ پاکستان کے بہت سے اہم اتحادیوں کا گھر ہے اور یہاں کئی ملین پاکستانی تارکین وطن بھی رہتے ہیں۔ پاکستان ایک بڑی فوج رکھتا ہے اور اپنے جنگی طیارے بھی تیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خلیجی ممالک جو امریکہ کی بطور اتحادی قابل اعتماد حیثیت پر پہلے سے زیادہ محتاط ہو چکے ہیں، پاکستان کو امریکی تحفظ کے متبادل یا اضافی شراکت دار کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ترکیہ کے لیے بھی یہ معاہدہ بہت اہم ہے، کیونکہ انقرہ کے لیے یہ معاہدہ قطر، شام اور لیبیا میں موجود اتحادیوں تک پھیلی ہوئی سیکیورٹی چھتری کو مزید وسیع کرتا ہے۔ اس کے ذریعے ایک ایسی مسلم اجتماعی دفاعی مشینری میں مزید گہرائی اور بڑے پیمانے پر نئے وسائل شامل ہو جاتے ہیں۔ ترکیہ کی دفاعی صنعتوں کو یقیناً تجارتی مواقع میں اضافے سے فائدہ پہنچنے کا امکان ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ معاہدہ ایران کے مقابلے میں ایک اہم توازن پیدا کرتا ہے، جبکہ پاکستان کے لیے یہ انڈیا کے مقابلے میں ایک اہم وزن فراہم کرتا ہے۔ لیکن انقرہ کے لیے یہ ایک بڑی معاشی طاقت اور جوہری طاقت کو اپنے ساتھ شامل کرنا اسرائیل کے خلاف اس کی قوت میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ اسرائیل ترکیہ کا ہمسایہ ہے اور اس کے رہنما اب ترکیہ کے ساتھ دشمنی اور ممکنہ تنازع کی بات پہلے سے زیادہ کھل کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک کو اس معاہدے سے
فوجی آپریشن، دفاعی صنعت اور سفارتکاری کے شعبے میں فوائد حاصل ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ مکہ معاہدہ اور مستقبل میں اس میں دیگر ممالک کی شمولیت کے امکان کی وجہ سے یہ دفاعی شراکت داریاں، کاروباری تعلقات اور ان تجارتی نیٹ ورکس کو مزید مضبوط کریں گی اور ایک دوسرے کی معاون ثابت ہوں گی۔